بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا میزبان سید آصف علی ہمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کل 75واں یوم آزادی یعنی 14 اگست ہم منا رہے ہیں۔ ان 75 سالوں میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، کیا جس نظریے کے تحت یہ مملکت وجود میں آئی اور جس آزادی کے لیے لاکھوں لوگوں کی قربانیاں دی گئیں، اس تحریک آزادی میں علماء مشائخ کا کیا کردار تھا، اور اس کے بعد جب یہ ریاست وجود میں آ گئی اور آزادی کی جو حفاظت ہے وہ اس سے بھی بڑا سمجھ لو کہ دنیا میں کوئی بھی آزاد ہوتا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ اس کو آزادی کو سنبھالنا ہوتا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ کیا ہم حفاظت کر پا رہے ہیں؟ کیا اس وقت جو صورتحال ہے، چاروں طرف سے دشمن نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، اس موجودہ صورتحال میں ایک سول سوسائٹی کا کیا کردار ہونا چاہیے، علماء مشائخ کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ کیا علماء مشائخ پاکستان بنانے کے بعد ان کا کردار ختم ہو گیا یا ابھی بھی اس کی ضرورت ہے؟ اور جتنی بھی یہ ابھی تک پریکٹس ہو چکی ہے 75 سالوں میں، کبھی جمہوریت کے نام پہ، کبھی امریت کے نام پہ، کیا یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا؟ یہاں پہ کون سا نظام ہوگا جس سے اس ملک کی آزادی بھی محفوظ رہے، عام ایک غریب آدمی جو ہے اس کا بھی جو اس وقت صورتحال ہے وہ بہت خراب ہے، اس کی داد رسی ہو سکے؟ ہمیں کیا سوچنا ہوگا اس عظیم قومی دن کے موقع پہ؟ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ملک کے نامور اکابر علماء مشائخ کے جو ہیں وہ سرکردہ رہنما ہیں، تحریک اتحاد امت پاکستان کے آپ چیئرمین ہیں، اور آپ نے پچھلے 3 اشروں سے اتحاد امت کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دیے ہیں۔ مولانا پیر سید چراغ الدین شاہ صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، انہوں نے ملکی لیول پہ، قومی لیول پر کانفرنسیں کروائیں، ہر فورم پہ تمام جتنے بھی مذہبی جماعتیں، سیاسی جماعتیں ہیں ان سے رابطے کیے، اور ابھی تک وہ سر توڑ کوششوں میں مصروف ہیں۔ اور شاہ صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ اس 75ویں یوم آزادی کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہمارا ملک کیا جن مقاصد کے لیے، جس قرارداد مقاصد کے تحت بنا تھا، کیا ہم اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں؟ جو 2 قومی نظریہ تھا، کیا اس کے تحت یہ نظام مملکت چل رہا ہے؟ تو شاہ صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ تحریک پاکستان سے لے کر آج تک اس قوم کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ موجودہ حالات سے نکلا جا سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں قوم کے سامنے درد دل آپ کے ذریعے سے رکھ لوں۔ پاکستان اللہ کی عنایت بھی ہے، امانت بھی ہے، اور تمام مکاتب فکر کے کلیدی کردار ادا کرنے سے جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے شانہ بشانہ انہوں نے کردار ادا کیا، اللہ نے ہمیں ایک آزاد ملک عطا فرمایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ جو نعمت عطا فرما دیتے ہیں اور اس کی قدردانی کی جاتی ہے تو اللہ اس میں اور برکت ڈال دیتے ہیں۔ جب اس نعمت کی ناقدری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ دی ہوئی نعمت ان سے واپس لے لیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان ایک نظریاتی ملک جو اسلام کے مقدس نام پر معرض وجود میں آیا، جس کے لیے لاکھوں بچے یتیم ہوئے، لاکھوں عورتیں بیوہ ہوئی، لاکھوں لوگوں نے جان کے نذرانے پیش کیے، بے وطن ہو گئے کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ نے اس کلمے کے برکت سے قائد اعظم کے قیادت میں علماء کرام کی اس محنت اور قربانی کے نتیجے میں اللہ نے یہ ملک دے دیا ہمیں۔ لیکن معرض وجود میں آنے کے بعد ہم نے ناشکری کی اور اس نظریے سے ہم نے انحراف کرنا شروع کیا، جس کے نتیجے میں آدھا ملک ہم سے چلا گیا، اور وہاں بھی حالات ایسے پیدا کیے گئے، دشمن نے پیدا کیے
کہ فوج اور عوام کے درمیان ایک خلیج پیدا کی گئی اور فوج پر بد اعتمادی کے فضا پیدا ہو گئی، اور جب تک قوم فوج کے پش پر نہ ہو تو فوج کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کہ پاکستان کے بنانے میں جہاں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم قیادت تھی، وہاں تمام مکاتب فکر کے علماء مشائخ کا کلیدی کردار تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان ایک اسلامی فلاحی مملکت ہوگی، اس کے اندر اسلام کا عادلانہ نظام ہوگا اور سستا انصاف ہوگا، فوری انصاف ملے گا، ہر آدمی کی فریاد رسی ہوگی۔ اس وجہ سے یہ قربانیاں دی گئی، اور پھر پہلی اسمبلی کے اندر قرارداد مقاصد پیش کر کے اس کو متفقہ پاس کیا گیا کہ اس ملک کا نظام جو ہوگا وہ کتاب و سنت پر مبنی ہوگا اور کتاب و سنت کی بالادستی ہوگی۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہوئی کہ اس کے بعد ہم اس نظریے سے، اس وعدے سے انحراف کرتے رہے اور بیرونی سازشوں کے شکار ہوتے رہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ناراض ہو کر آدھا ملک ہم سے لے لیا، اور پاکستان باقی جو مغربی پاکستان کے نام پر تھا ہمارے پاس وہ رہ گیا۔ لیکن اس کے اندر بھی وہی قرارداد مقاصد، پھر تمام مکاتب فکر کے علماء نے متفقہ 22 نکات جو مرتب کیے، جو آئین کا حصہ ہے، دیباچہ ہے، اسی کی روشنی میں 73 کے آئین میں وہ اسلامی دفعات رکھے گئے جو تمام سیاسی قائدین اور مذہبی قائدین کا متفقہ وہ آئین تھا۔ لیکن اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ ملک کے اندر 10 سال کے اندر تمام قوانین جو کتاب و سنت سے متصادم ہیں وہ قوانین تبدیل کیے جائیں گے، اور آئندہ کوئی قانون، کوئی فیصلہ کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوگا۔ لیکن ہم نے یہ صرف آئین تک رہا، وہ کتاب تک ہی مسئلہ رہا، ہم نے اس کو عملی طور پر، حالانکہ اس کے لیے باقاعدہ اسلامی نظریاتی کونسل بھی تشکیل کی گئی اور وفاقی شرعی عدالت بھی تشکیل کی گئی، لیکن وہ اسی طرح معطل پڑے ہیں، ہمارا اس کے طرف پیش رفت نہ ہو سکا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے دشمن نے ہمیں فرقواریت میں تقسیم کر کے ہمیں کمزور کیا، بریلوی، دیوبندی، شیعہ، اہل حدیث کے نام پر ہمیں تقسیم کیا اور آپس میں لڑانے کی کوشش کی گئی۔ آج دشمن وہی چال سیاستدانوں کے ساتھ کر رہا ہے کہ ان کو آپس میں لڑا رہا ہے، ایک دوسرے کی کردار کشی ہو رہی ہے، اور اسی طریقے سے اقتدار کی رضاکشی اور ایک دوسرے کے خلاف ہر قسم کے وہ وسائل استعمال کر کے اور ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو گوئے کہ سیاسی دہشت گردی بھی شروع ہو گئی اور فرقہ واریت بھی شروع ہو گئی۔ اللہ کی ناراضگی کے یہ ظاہری اسباب ہیں کہ جیسے 2-3 سال یہ ملک کورونے کے اندر رہا، آج ملک جو ہے طوفان نوح کا وہ نقشہ پیش کر رہا ہے، ہر طرف سیلاب ہیں، یہ سب ہمارے شامت اعمال ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم 73 کے آئین کے اسلامی دفعات بحال کر کے اس ملک کا نظام کتاب و سنت کے مطابق بنا کر، تاکہ ہر آدمی کو سستا انصاف مل سکے، عدل قائم ہو۔ جہاں عدل ہوگا وہاں آپ دیکھیں گے کہ امن ہوگا، اور جب عدل نہیں ہوگا وہاں امن نہیں ہو سکتا۔ عدل کا نظام صرف اسلام لا سکتا ہے، کہ اسلام نے ایک نقشہ پیش کیا ہے سامنے کہ جس نے اس پر عمل کیا اسلامی اصولوں پر، وہ اندلس سے قسطنطنیہ تک، عدن سے بلخ کابل تک پہنچ گئے۔ قیصر و کسریٰ کے تاج و تخت ان کے سپر طاقتیں نیست و نابود ہو گئی، لیکن آج ہمارے اوپر غیر مسلط ہیں، اس لیے اس ملک کو چلنے نہیں دیتے، اور ہمارے صفوں میں آ کر آج بھی وہی کوشش ہو رہی ہے کہ فوج کے خلاف اس قسم کے ریشہ دوانیاں اور غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں تاکہ قوم کا اعتماد اٹھ جائے۔ عدلیہ کے خلاف، انتظامیہ کے خلاف ہماری
وہ یہی بنیادی ادارے ہیں کہ جن ادارے جو ہے نا وہ ملک کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن ان اداروں کو مفلوج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، بدنام کر کے عوام کا اعتماد ان سے اٹھایا جا رہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے حالات اس قسم کے ہیں کہ یہ ملک جو ہے انتہائی خطرات سے دوچار ہے۔ آج ضرورت ہے کہ تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں اور اپنے آباء و اجداد کی وہ وراثت جو ہے جیسے انہوں نے بنانے میں کردار ادا کیا، یہ پاکستان کے بچانے میں بھی کردار ادا کریں۔ ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ وہ غیروں سے وہ سبق لینے کے بجائے، رہنمائی حاصل کرنے کے بجائے، ملک کے اندر جید قسم کے علماء اور مشائخ موجود ہیں، ان سے رہنمائی حاصل کریں کہ اسلامی معاشی نظام کیا ہے اور یہ سودی نظام کے جو مضرات ہیں اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ کیا ہیں، کیونکہ سود کے اندر براہ راست اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہوگا وہ ملک کبھی کامیاب کی طرف گامزن نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ پیر صاحب نے بڑی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ناظرین، یہی المیہ ہے کہ جس کا کام اسی کو سانجھے۔ اس ملک کا اگر یہ پورا نظام بہتر کرنا چاہتے ہیں اور ملک کے اندر جو ہے وہ نظام عدل لانا چاہتے ہیں، ملک کے اندر جو ہے وہ خوشحالی لانا چاہتے ہیں، مساوات لانا چاہتے ہیں، تو اس کا یہ وقت کا تقاضا ہے کہ علماء مشائخ کا جو ہے وہ ان سے رہنمائی لی جائے، بجائے اس کے کہ آپ بین الاقوامی سطح پہ بڑے بڑے جو ہے وہ ماہر معاشیات کو بلاتے ہیں، تو وہ تو IMF سے مذاکرات کرتے ہیں، وہ تو سود در سود اس قوم کو جو ہے وہ گروی رکھواتے ہیں، تو اس سے یہ نظام نہیں بدلے گا، نہ ہی لوگوں کی حالت بدلے گی، نہ اس ملک کی حالت بدلے گی۔ بہت شکریہ، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر۔